الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا۔ اس آیات مبارکہ کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اور ان کی ملاقات کو، کہ جب اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک شخص ہے جس کو میں نے تیرے سے بھی زیادہ علم دیا ہے، جس کو تیرے سے میں نے زیادہ علم دیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ وہ کون شخص ہے، حالانکہ میں نبی ہوں، اور وہ شخص کون ہے کہ جس کو اللہ نے مجھ سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں اس شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں، کہ اس شخص سے کچھ نہ کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو نے اس سے ملاقات کرنی ہے تو دو بڑے دریا ہیں، اور وہ دریا جس جگہ پر آپس میں مل رہے ہیں، تو وہ جہاں مل رہے ہیں اس جگہ پر اس شخص کا مکان ہے، اس جگہ پر اس شخص کی رہائش ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ساتھ ہوئے اور روانہ ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ مجھے کوئی پتہ بتا دو کہ میں اسے ڈھونڈوں گا کس طرح۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ایک مچھلی لے اور اس مچھلی کو تل لے، یعنی کہ پکا لے، فرائی کر لے اس مچھلی کو۔ تو جس جگہ پر وہ مچھلی تیرے تھیلے سے، تیرے کھانے والے برتن سے نکل کر دریا کے اندر چلی جائے گی، تو اس جگہ پر اس شخص کا مکان ہے، اس جگہ پر اس شخص کی رہائش ہے۔ تو اب یہ بھی دکھانا چاہتے تھے اللہ کہ بھئی اگر کوئی سوچے بھئی ایک مچھلی مرنے کے بعد کیسے دریا کے اندر جاتی ہے، تو اللہ نے وہ بھی دکھایا کہ میں ہی انسان کو، ہر چیز کو، کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے، زندہ بھی کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ تو اب حضرت یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں روانہ، فلما بلغا مجمع بینہما، دونوں شخص یعنی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون، تو جب روانہ ہوئے تلاش کرتے ایک جگہ پر، جب جا کے پہنچے پہاڑی کے اوپر، تو اب بھوک لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ وہ کھانا لے آؤ اور ہم کھانا کھائیں، بھوک کی وجہ سے چلا نہیں جا رہا، تھکن ہو رہی ہے۔ تو جب حضرت یوشع بن نون نے وہ کھانا والا برتن کھولا تو انہیں یاد آیا اور فرمایا کہ موسیٰ وہ تو پیچھے ایک جگہ پر وہ مچھلی برتن سے نکل کر دریا میں جا چکی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی جگہ ہے جہاں پر مچھلی چھوٹی ہے، اس جگہ پر اس شخص کا مکان ہے۔ تو اب جب واپس آئے اور حضرت یوشع بن نون ایک جگہ پر دریا میں وضو کرنے لگے، ہاتھ دھونے لگے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مچھلی کود کر نکلتی ہے۔ تو حضرت یوشع بن نون نے پہچان لیا کہ یہ وہی مچھلی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں اس جگہ پر ہی اس شخص کا مکان ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص ایک دریا کے کنارے ایک کونے کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل کی کہ موسیٰ جس شخص کی تلاش میں تو نکلا ہے، یہ ہے وہی شخص جس کو میں نے تجھ سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس طرح فرمایا کہ اللہ نے تجھے مجھ سے زیادہ علم عطا کیا ہے، تو میں تجھ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے یہ بات کی تو اس شخص نے کہا کہ قال علم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا، یعنی کہ جو کام میں کروں گا اس کا تجھے علم نہیں ہوگا تو تو صبر نہیں کر سکے گا، مجھے روکے گا، مجھے ٹوکے گا، مجھ سے سوال کرے گا، تو اس وجہ سے تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ تو کیسے صبر کرے گا جب تجھے اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
قال استجدنی انشاءاللہ من الصابرین کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ پائیں گے مجھے صبر کرنے والوں میں سے. تو حضرت وہ شخص جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے تو انہوں نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے. اب دونوں روانہ ہوتے ہیں, دریا کے کنارے پر جاتے ہیں کہ ایک کشتی آئی, اور جب اس کشتی میں بیٹھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ہتھوڑا اٹھایا اور اس کشتی میں چھید کرنا شروع کر دی, اس کشتی کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیا اور کشتی کو توڑنا شروع کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر علیہ السلام, یہ آپ نے کیا کیا؟ ان کشتی والوں نے ہمیں اپنی کشتی پر سوار کیا ہے اور ہم سے اس کشتی پر بیٹھنے کی اجرت بھی نہیں لی, اور آپ نے ان کا بدلہ یہ دیا کہ آپ نے ان کی کشتی کو توڑنا شروع کر دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ, میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکتا, لم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, کہ تو صبر نہیں کر سکتا. تو دریا کے کنارے کہا کہ موسیٰ اب تو یہاں پہ اتر جا, تو تیرا میرا ساتھ چلنا ناممکن ہے کیونکہ تو مجھ سے بار بار سوال کرے گا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس بار مجھے معافی دے دو, میں معذرت چاہتا ہوں, میں بھول گیا تھا, اب میں سوال نہیں کروں گا. تو اب آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک میدان کے اندر حضرت خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں کچھ بچے ہیں کھیل رہے ہیں. تو اب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو بلایا اور اسے بلا کر اس کا نام پوچھا, اس کے ماں باپ کا نام پوچھا, اور پوچھنے کے بعد اس بچے کو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ بغیر کسی عوض کے, بغیر کسی جان کے بدلے آپ نے اس بچے کو قتل کر دیا, نہ اس کا کوئی جرم ہے نہ کچھ, اور آپ نے اس بچے کو قتل کر ڈالا, اور یہ ماں باپ کا اکیلا بچہ ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ, میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکتا, تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے, مجھ سے بھول ہو گئی, اور اب اگر مجھ سے بھول ہو گئی, اور اب اگر میں تجھ سے سوال کروں, اور اب اگر میں تجھے روکوں تو پھر میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا, اب پھر میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں. آگے ایک بستی آ جاتی ہے, اور اس بستی میں جب پہنچتے ہیں گاؤں والے, علاقے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں, مہمان آ گئے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام ان سے کھانے کا کہتے ہیں, تو وہ پورے کے پورے گاؤں والے کھانے سے انکار کر دیتے ہیں, کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ہے جو گری ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو ہمیں کھانے سے انکار کر دیا, انہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا, اور آپ ان کی گری ہوئی دیواریں بنا رہے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ, اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا. قال ھذا فراق بینی و بینک, اب تیرا راستہ الگ ہے, میرا راستہ الگ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو میں تم سے جدا ہو جاتا ہوں, لیکن ان کی وجہ مجھے بتا دو کہ اس کشتی کو کیوں توڑا, اس بچے کو کیوں قتل کیا, اور اس دیوار کو کیوں کھڑا کیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں, وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ, یہ جو کشتی اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کشتی کو میں نے اس وجہ سے سوراخ کیا کہ یہ کشتی یتیم بچوں کی تھی. تو آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا, جب وہ نئی کشتی دیکھتا تھا تو اس کو چھین لیتا تھا, غصب کر لیتا تھا. تو یہ نئی کشتی تھی اور اس کشتی کو پہلی دفعہ انہوں نے چلایا تھا اور انہیں معلوم نہیں تھا, تو اس وجہ سے میں نے اس میں عیب لگا دیا تاکہ جب وہ بادشاہ اس کو دیکھے گا کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے تو اسے پکڑے گا نہیں, جس کی وجہ سے ان کی روزی چلتی رہے گی. اور دوسری جو میں نے اس بچے کو قتل کیا, فرمایا کہ ہاں
اس کے ماں باپ بڑے فرما بردار ہیں، اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، اور یہ بچہ بڑے ہو کر اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اس نے کفر پر جانا تھا، اس نے نافرمانی پر جانا تھا، اس نے گناہ گار بننا تھا، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اس بچے کو قتل کر دے، تاکہ کل کو بڑا ہو کر یہ اپنے ماں باپ کو بدنام کرے گا، اور اس کے بدلے میں انہیں نیک صالح بچہ عطا کروں گا، ان کے بدلے میں ایک نیک صالح اولاد عطا کرنے والا ہوں۔ تو اس وجہ سے میں نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو قتل کیا۔ اور تیسرے نمبر پر اس دیوار کو میں نے اس لیے بنایا کہ وہ ایک غریب بچوں کی تھی، یتیم بچوں کی تھی، کہ جن کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا تھا، اور اس کے باپ نے اس کے نیچے خزانہ چھپا کر رکھا تھا، تو اس وجہ سے یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں اور یہ دیوار گر گئی ہے تو اس کے نیچے سے لوگ خزانہ نکال لیں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ اگر یہ خزانہ نکال لیا، یہ بچے چھوٹے ہیں، تو میں نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا، بنا دیا دوبارہ، تاکہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو اس زمین سے اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ تو میں نے تو اس وجہ سے یہ اللہ جتنا بھی کام کیا ہے یہ سارا کا سارا اللہ کے حکم سے کیا ہے، یہ کچھ بھی میں نے اپنی مرضی سے کسی کے اوپر اس طرح کام نہیں کیا، جس چیز کا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا صرف میں نے وہی کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔